کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ضلع بارہمولہ کے سوپور علاقے میں نوجوان اب دیگر کھیلوں کے ساتھ ساتھ کراٹے میں بھی دلچسپی دکھا رہے ہیں، تاہم ان کو ملال ہے کہ متعلقہ محکمہ کراٹے کی جانب معقول توجہ نہیں دے رہا ہے۔ پیش بارہمولہ سے ہمارے نمائندے سجاد حسین کی یہ رپورٹ۔ نوپورہ سوپور میں بچوں کو کراٹے کی تربیت فراہم کرنے میں مصروف یہ ہے ٹرینر محمد امین ڈار۔ سوپور ٹاؤن اور اس کے مضافات میں رہنے والے کئی نوجوان ان کی اس اکیڈمی کا رخ کر رہے ہیں۔ محمد امین ڈار نے 8 سال قبل یہاں کراٹے اکیڈمی کی شروعات کی تھی۔ محمد امین کا کہنا ہے کہ کراٹے مارشل آرٹ سے جڑا ایک کھیل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیلف ڈیفنس کے ساتھ ساتھ کراٹے انسان کی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ ان سے تربیت حاصل کرنے والے کئی کھلاڑیوں نے ملی و بین الاقوامی سطح کے مقابلوں میں بھی حصہ لیا ہے۔ تقریباً پچھلے 7 سالوں سے میں یہ چلا رہا ہوں اکیڈمی، اور ان 7 سالوں میں اللہ کے فضل کرم سے بچوں نے بہت محنت کی ہے، اور اس اکیڈمی سے بچے انٹرنیشنل کھیل چکے ہیں۔ تقریباً 7 بچے انٹرنیشنل کھیل چکے ہیں، جس میں سے 1-2 بچے دبئی کھیل کے آئے ہیں، 2-3 بچے بھوٹان سے کھیل کے آئے ہیں، اور باقی بچے جو ہے نا انڈیا میں انٹرنیشنل تھا اس میں کھیل کے آئے۔ اور بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے، اس اکیڈمی سے 2018 اور 2019 میں میرے اپنے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر کے اسکول گیمز نیشنل میں 2 گولڈ میڈل میں نے دیے ہیں۔ محمد امین کی اکیڈمی میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ اس اکیڈمی کے کئی نوجوانوں نے ضلع سطح پر کئی تقریب کے دوران خوب داد حاصل کی ہے۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ محمد امین ایک بہترین اور محنتی ٹرینر ہیں۔ ان کی تاہم شکایت ہے کہ حکومت اور متعلقہ محکمے کی جانب سے انہیں کوئی تعاون نہیں مل رہا ہے۔ انٹرنیشنل سلور میڈلسٹ رہا ہوں، اور میں نے 3 نیشنل بھی کھیلے ہیں، جن میں سے میں 2 بار گولڈ میڈلسٹ بھی رہا ہوں، اور یہاں پہ ہماری نوپورہ میں اکیڈمی چل رہی ہے۔ مجھے 6 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے، لیکن ہمیں کبھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہیلپ نہیں ملی ہے اب تک۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت بار اپیل کی ہے گورنمنٹ سے، لیکن کوئی ہیلپ، کوئی مدد نہیں ملی ہے ہمیں۔ کھلاڑیوں کے والدین بھی امین ڈار کی کافی ستائش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت و متعلقہ محکمے کے تعاون کے بغیر ہی انہوں نے قابل ستائش کام انجام دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اسکولوں کے لگاتار بند رہنے سے بچے سست ہو گئے تھے، مگر اس اکیڈمی میں داخلہ لینے سے انہیں کافی مدد ملی ہے۔ سر ایک بہت اچھی چیز ہے بچوں کے لیے، چاہے وہ چھوٹے ہو یا ان سے بڑے بھی ہو۔ جہاں تک اس اکیڈمی کا سوال ہے، امین صاحب نے بہت محنت کی ہے یہاں سے، لیکن ان بچوں کو ابھی تک اس حساب سے سپورٹ نہیں مل رہا ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ یہ جو بھی کر رہے ہیں امین صاحب خود کر رہے ہیں۔ مناسب جگہ میسر نہ ہونے کی وجہ سے محمد امین نے ایک راشن سٹور میں یہ اکیڈمی چلایا ہے۔ یہاں کھلاڑیوں کے لیے درکار ضروری ساز و سامان کی بھی کمی ہے۔ گزشتہ سال بھوٹان نیشنل گیمز میں امین کے ایک بیٹے نے ملک کی نمائندگی کی تھی۔ امین کا کہنا ہے کہ ان کے پاس مالی وسائل موجود نہیں ہے، ایسے میں انہیں متعلقین کی مدد درکار ہے۔ پنچایت کی جگہ ہے، سٹور بنایا گیا تھا، اور جب سے سٹور بنایا، یہ جب سے ہمیں 2 سال ہو گئے ادھر اس سٹور میں، اور وہ بھی ان لیگلی میں اندر آیا ہوں۔ ایک بندے نے مجھے شورٹی دی، آپ کرو، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، کیونکہ اس سے پہلے ادھر کبوتر رہ رہے تھے، اتنی گند تھی۔ میں فروٹ منڈی سوپور میں کام کرتا ہوں ایسوسیشن میں، آپ دیکھیں میری اتنی سیلری بھی نہیں ہے، 6000 پر میں گزارا چلا رہا ہوں گھر کا، اور اس کے بعد میں 4 بجے ادھر آتا ہوں۔ اکیڈمی میں قریب 35 لڑکے اور لڑکیاں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ اکیڈمی کے ٹرینر کے مطابق کئی دیگر بچے بھی ٹریننگ جوائن کرنا چاہتے ہیں، مگر سہولیات اور جگہ کی کمی کی وجہ سے وہ اس سے محروم ہو رہے ہیں۔ امین اب تمام متعلقین سے تعاون کی اپیل کر رہے ہیں۔ نیوز 18 اردو کے لیے بارہمولہ سے سجاد حسین کی رپورٹ۔ اونتی پورہ پولیس نے ایک شخص کو قابل اعتراض مواد سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ پولیس اسٹیشن پامپور کے ایک خاتون کے اہل خانہ نے شکایت کی تھی کہ ایک شخص اسے بلیک میل کر رہا ہے اور اس کے کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہا ہے۔ پولیس نے حرکت میں آ کر آصف رسول نامی شخص کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم کا تعلق درنگبل پامپور سے ہے۔ مزید جانچ جاری ہے۔
محکمہ انڈسٹریز اینڈ کامرس کے ماتحت کئی انڈسٹریل اسٹیٹس کو فعال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کلگام اور اننت ناگ اضلاع میں قائم اہم اسٹیٹس پر جلد نئے صنعتی یونٹس قائم کیے جائیں گے۔ ان باتوں کا اظہار محکمہ انڈسٹریز اینڈ کامرس کے ڈائریکٹر محمود شاہ نے کیا ہے۔ کلگام دورے کے دوران انہوں نے نیوز 18 اردو کے نمائندے ظہور رضوی کے ساتھ بات چیت کے دوران کہا کہ کلگام میں نہایت ہی اہمیت کا حامل اسٹیٹ کا مسئلہ کرائم برانچ کے سپرد کیا گیا ہے۔ محکمہ انڈسٹریز اینڈ کامرس کے ڈائریکٹر محمود شاہ صاحب، ان سے بات کریں گے۔ شاہ صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ بتائیے، آج آپ کلگام آئے تھے تو کافی ہے یہاں پہ انڈسٹریل پوٹینشیل ہے یہاں پہ، تو اوورآل کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کو ریجونیٹ کرنے کے لیے آپ کا محکمہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے، کلگام کا پوٹینشیل بہت ہے اور اس کو ہم 1 ڈسٹرکٹ 1 پروڈکٹ میں ہم نے وول کا پروڈکٹ ہم نے لیا ہے۔ کافی پوٹینشیل ہے وول کا۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ پوٹینشیل ہے ہارٹیکلچر کا ہے، ایپل خصوصاً کچھ زمین جو ہے ہم کو ٹرانسفر ہوئی ہے 2-3 جگہوں پہ، اور اسی کو دیکھنے کے لیے میں یہاں آیا تھا۔ اور آنے والے دنوں میں ہم جو ہے ان اسٹیٹس پہ کام سٹارٹ کریں گے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے ہماری جو ریلوے لائن بھی چلتی ہے، کافی نزدیک ہے، تو اس پروڈکٹ کو ان کو ہم جو ہے مارکیٹنگ ایکسیس بھی دے سکتے ہیں۔ تھوڑا وہ کنٹروورسی ہو گئی تھی، تو اس کو پش کرنے کے لیے محکمہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا شاید کرائم وغیرہ بھی ہے، تو اس میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، اس بارے میں میری کرائم برانچ والوں سے بات ہوئی ہے، وہ جو ہے انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور ابھی حال ہی دنوں میں انہوں نے بولا کہ یہ انویسٹیگیشن جو ہے فائنل سٹیجز میں ہے، تو جب وہ رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہی جو ہے اس میں ڈیسیجن لیا جائے گا۔ ویسو کا جو اسٹیٹ ہے وہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے، لیکن اس میں جو ہے تھوڑی روڈ بلاکس آئے تھے جب 2019 کی ڈیولپمنٹس ہوئی تھی، تو بہت ٹائم کے لیے ہم کو اس اسٹیٹ کو بند کرنا پڑا۔ وہاں پہ پاور کی فیسلٹی وہاں پہ آئی ہے، پانی کی فیسلٹی آئی ہے، بہت سارے یونٹ ہولڈرز نے کنسٹرکشن بھی کیا ہے، اور کچھ یونٹ ہولڈرز جو آنے والے دنوں میں پروڈکشن میں بھی آئیں گے۔ جنہوں نے کام نہیں کیا ان کو ہم نوٹس دے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کام نہ کریں تو لینڈ ریٹریبل بھی ہو سکتا ہے۔ کشمیر اپنی خوبصورتی کے ساتھ لوک آرٹ میں بھی منفرد مقام رکھتا ہے۔ ادھر بانڈ پاتھر ہر گزرتے دن کے ساتھ دم توڑ رہا ہے۔ نیشنل ایوارڈ یافتہ شاہجہاں بھگت کی کئی پیڑھیاں اس کے ساتھ وابستہ رہی ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ بانڈ پاتھر کی پہچان بنی رہے۔ مرکزی کلچرل وزارت کی جانب سے یہاں تھیٹر ورکشاپ منعقد کیا گیا ہے۔ شاہجہاں گھر گھر جا کے بچوں کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے بانڈ پاتھر میں ملٹی میڈیا کا استعمال کیا ہے تاکہ اس میں نیا پن لایا جا سکے۔ تھیٹر سے وابستہ لوگوں کا کہنا ہے کہ نئی نسل کو اس کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے نئے تجربات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کی مالی معاونت بھی اس کے لیے درکار ہے۔ پہلے محنت کرنا ہے۔ میں گھر گھر گیا، ان کے والد کے پاس، بچوں سکول گیا، ماسٹر کے ساتھ بات کیا کہ بچوں کو ریہرسل کے لیے مجھے دے دو 1 گھنٹہ۔ انہوں نے بھیجا میرے پاس، تو میں نے ان کو ٹریننگ دیا، اور ٹریننگ کے بعد میں نے یہ تیار کیا اس پروگرام کے لیے۔ جو یہ پروگرام ہم نے آربن پتھر یہاں کیا، اس کے لیے میں نے یہ تیار کیا۔ میں گورنمنٹ سے یہ مدد چاہتا ہوں کہ ان کو ان بچوں کے لیے اسکالرشپ اسکیم نکالنی ہے، ان کے لیے کچھ الگ فنڈس نکالنے جن سے اپنے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ رہنی چاہیے کہ اچھی پروڈکشنز ہوں، اچھے انداز میں پیش کیے جائیں، تاکہ جو ہماری آنے والی پیڑھی ہے ان میں بھی یہ لگے، ان میں بھی یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارا جو تھیٹر ہے یہ کہیں گیا گزرا نہیں ہے، بلکہ اس میں ہم نئے انداز سے، نئے ڈنگ سے، نئے تھیمز کو پیش کر سکتے ہیں۔ نیشنل بانڈ تھیٹر ہی کشمیر بنے ہیں، اور بھی تھیٹر ہیں، ان کو بھی زندہ رکھنا ہے، ان کو بھی کوئی ایڈ ملے تو تب وہ کریں گے۔ یہ ہم تو اپنی ذاتی کام سے منسٹری آف کلچر سے گرانٹ لیتے ہیں، تو ہم اس کو زندہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم منسٹری آف کلچر، سنگیت ناٹک اکیڈمی اور نارزون کے تینوں ادارے جو باہر کے ہیں، یہ ہمارے اسٹیٹ میں نہیں ہیں، یہ باہر کے ہمیں ہر کس قسم کا مدد کرتے ہیں۔ وادی کشمیر فلم شوٹنگ کے لیے ایک موزوں جگہ ہے۔ قصبہ پامپور میں زعفران کے کھیتوں میں ممبئی سے آئی ایک ٹیم شوٹنگ کر رہی ہے۔ یہ ٹیم زعفران کے پھولوں کے بیچ شوٹنگ کر رہی ہے۔ نیوز 18 نمائندے سید منظور کے ساتھ بات کرتے ہوئے ٹیم کے کچھ ممبروں نے بتایا کہ کشمیر فلم سازی کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یہاں کے لوگوں سے کافی پیار ملا ہے۔
यहाँ आके देखें, एक बार लोकेशंस देखें यहाँ की, आपको इतनी खूबसूरती, इतनी जगह, इतनी लोकेशंस यहाँ पे हैं अमेजिंग। जिधर आप कैमरा घुमाएंगे, मैं फिल्म वालों से कहना चाहता हूँ बॉलीवुड की, कि जिधर भी आप कैमरा घुमाएंगे, जिस तरफ की आप अपना फ्रेम बनाएंगे, आपको एक अलग ही फ्रेम मिलेगा, बहुत खूबसूरती मिलेगी। और आप लोगों से सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप आइए, कश्मीर को दिखाइए, हमारा कश्मीर है, हमारी जन्नत है। शूटिंग वाइज जो है पहले से कश्मीर सेफ था, और टूरिस्ट के लिए तो आपको पता ही है कि टूरिस्ट के अगेंस्ट कोई भी क्राइम कश्मीर में हुआ नहीं है, तो शूटिंग वाइज भी बहुत फ्रेंडली है। लोगों ने हमेशा प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है। इससे क्या होता है कि इससे एक रोजगार जनरेट होता है बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि शूटिंग के साथ काफी सारे लोग आते हैं, तो अलग अलग लोग इसके साथ प्रोफेशन जुड़ जाते हैं और उनका एक रोजगार। जिला कठुआ के राजबाग इलाके में इन दिनों बंदरों ने दहशत मचा रखी है। लोग बंदरों से काफ़ी परेशान हैं। इलाके के कई गांव में काफ़ी वक्त से बंदरों की तादाद में इजाफा हुआ है। लोगों का कहना है कि बंदर सड़क पर चलने वालों पर अचानक हमला करते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक कई अफराद को बंदरों ने जख्मी कर दिया है। लोगों ने कहा कि बंदरों ने उनकी फसलों और सब्जियों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। लोगों की जानिब से कई बार इंतजामिया को इस बारे में आगाह करने के बावजूद उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जंगली जानवर बड़े होते हैं और ख़ासकर मंकी हमारी फसल हर बार नष्ट कर देते हैं। पूरी इलाकों से जहाँ पे आ जाते हैं और हमारी हर बार फसल नष्ट कर देते हैं। जहाँ सब्जी फ्रूट कुछ भी लगाते हैं, पिछली बार इन्होंने हमारे आम नष्ट कर दिए थे सारे। हम जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द मंकियों को जहाँ से भगाया जाए और हमें राहत मिले। अगर वो उनको भगाने जाएँ तो वो वापस इन पर अटैक करते हैं, उनको डराते हैं। लेडीज़ को पर बहुत अटैक किए। इनका कोई इंतजाम करें, कहीं जहाँ से पकड़ के कहीं और छोड़ के है। सर बांदरां ने बहुत ज़्यादा नुकसान है, फसल तो साडी बिल्कुल ही छड्डी नहीं ना, तबाह कर छड़ देना। सर साडे किसान दी जिमीदार बंदे दी कौन सुने करता है, गरीब आदमी दी। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ नहीं होनी है। डांगरपुरा सोपोर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर और साबिक MLA सोपोर हाजी अब्दुल रशीद डार की क़यादत में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। उन्होंने पार्टी वर्करों से कहा कि DDC इंतखाबात के लिए तैयार रहें। डार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म पर यकीन रखती है और इस मौके पर जिला सदर बारामूला फयाज अहमद मौजूद रहे। फौज की जानिब से नौजवानों के लिए इंटरेक्टिव इवेंट का इनेकाद किया गया। कश्मीर के नौजवानों को एडवेंचर स्पोर्ट्स की जानिब राग़िब करने के लिए इसका अहतमाम किया गया है। ख़वातीन और मर्दों के ज़ुमरों में पहली 3 पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए गए। GOC राजू चौहान मेहमान खुसूसी रहे। उन्होंने नौजवानों से बातचीत की। नौजवानों ने फ़ौज का शुक्रिया अदा करते हुए शिकायत की कि हुकूमत की जानिब से उन्हें सहूलियात फराहम नहीं की जा रही है। हमारी जो कश्मीर की यूथ है, अगर वो इसमें पार्ट लेगी तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आजकल कश्मीर में नहीं हर जगह सुसाइड, डिप्रेशन वगैरह, ड्रग्स का ये केस चल रहे हैं। अगर वो लोग इस चीज़ में पार्ट लेंगे वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। अब ये जो कश्मीर में ये सब शुरू हो गया है, अब लोग इसमें पार्ट लेने लगे हैं, तो अब कश्मीर खेलेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें मिले प्रैक्टिस के लिए जगह। जो हम अभी सर्दी आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा, हम इस सर्दी में नंगे पाँव मतलब खुले आसमान के नीचे सुबह 6:30 बजे प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए हमने रिक्वेस्ट भी किया था, लेकिन हमें कोई आंसर नहीं मिला वहाँ से। यंग लड़के लड़कियाँ हैं, उनको कुछ एक ऐसा एक्सपोजर दिया जाए जिसमें उनको थोड़ा सा एडवेंचर का भी हिस्सा मिले और साथ साथ उनको अपने आप को जिस्मानी तौर पर चैलेंज करने का मौका मिले। आज भी आपने देखा उस सब में आवाम ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और ख़ास तौर से जो जवान लड़के लड़कियां हैं उनका जज्बा और उनका जो जोश है वो देखने काबिल रहा है। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से त्राल में तलबा के एक ग्रुप को ट्रैकिंग के लिए रवाना किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर रघुलांगर ने हरी झंडी दिखाकर उन्हें नारस्तान रवाना किया। त्राल में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इसमें मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो का मुजाहरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इंतजामिया खेल कूद को बढ़ावा देने की गर्ज से ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। आज भी आपने देखा कि एक स्क्वे के जो हमारे यहाँ पर जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता हैं उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दी
और एक ट्रैकिंग ग्रुप भी अभी हम लोगों ने यहाँ से रवाना किया है जो सतूरा में 4 दिन के लिए ट्रैकिंग करेगा, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं। मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स पे तो गवर्नमेंट का फोकस है और इसको इम्पिटस भी देने की ज़रूरत है, जिससे कि एक स्पोर्ट्स अदरवाइज ऑल्सो इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ साथ एक पॉजिटिव जो है वो वे ऑफ लाइफ और थिंकिंग डेवलप होती है। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स अफसर राजौरी ने 60 लड़कियों पर मुश्तमिल एक ग्रुप को ट्रैकिंग के लिए रवाना किया। यह ग्रुप ज़िले के 4 सयाहती मकामात की ट्रैकिंग करेगा। इस इक़दाम का मकसद तलबा को मुख्तलिफ मकामात, तारीख़ी इमारतों, तहजीब और कल्चर से रूशनास कराना है। इस मौके पर दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।